بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو اہم ٹاپکس کے بارے میں، اور یہ ٹاپکس جو ہے یہ دو سوالوں پر منحصر ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، اس کا جواب ہم جانیں گے سائنٹیفکلی اور قرآنی نقطۂ نظر سے۔ اور دوسرا سوال بڑا اہم ہے کہ اس ماہ نور میں، ماہ ربیع الاول میں، جو کہ برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، آخر اس میں سیلاب کیوں آ رہا ہے، سیلاب کا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان دونوں سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ پہلا سوال یہ کہ سیلاب آتے کیوں ہیں۔ تو سائنٹیفکلی طور پر دیکھیں تو سائنس نے اس کے کچھ طبی اسباب بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، جیسے کہ بارش کا اپنے معمول سے زیادہ آ جانا، یہ بھی سیلاب کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح دریاؤں ندی نالوں کا بھر جانا اور پانی ان کے کناروں سے چھلک جانا، یہ بھی سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ بند ٹوٹ جانا، ڈیم کا ٹوٹ جانا، اور نکاسی آب کا ناقص انتظام، جیسے ندی نالوں میں کوڑا کرکٹ بھرا رہنا اور ان کا بند ہونا، تو یہ بھی سیلاب کی وجہ بنتا ہے۔ اور ایک خطرناک وجہ کلائمیٹ کا چینج ہونا بھی سیلاب کا باعث بن رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑھتی آبادی اور یہ ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی گلوبل وارمنگ، اس کی وجہ سے جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور ان کا جو پانی پہاڑوں سے آتا ہے، تو یہ بھی سیلاب کا باعث بن رہا ہے۔ اور اسی طرح جنگلات کی کٹائی اور زمین کا پانی جذب نہ کرنا، یہ بھی سیلاب کا باعث بن رہا ہے۔ اور یہ سائنس نے کچھ طبی اسباب بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں۔ اب جانتے ہیں قرآنی نقطۂ نظر سے۔ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا ذکر فرمایا ہے، وہاں سیلاب کو عذاب کے طور پر بیان فرمایا کہ جب بھی کسی قوم پر سیلاب آیا تو وہ عذاب کے طور پر آیا، چاہے وہ قوم نوح ہو یا قوم سبا ہو۔ قوم نوح کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک ان کو حق کی طرف بلایا، لیکن یہ بات نہ مان، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو پھر انہوں نے چیلنج کیا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس عذاب کو لے آئے، تو پھر ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کا عذاب نازل فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے ان پر آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور زور کا پانی ان پر نازل کیا۔ اور اسی طرح قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، کہ ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب بھیجا۔ اور یہ جو قوم سبا تھی، یہ جزیرۃ العرب کے حصے یمن کا ایک علاقہ تھا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، اور سبا یہ ایسا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کو، رحمتوں کو نازل کیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جس کے ہر طرف باغات ہی تھے اور اس کی ہوا بڑی خوشگوار تھی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 12 انبیاء کرام کو نازل فرمایا، لیکن انہوں نے بھی کسی نبی کی بات نہ مانی اور اسی عذاب کے حقدار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی سیلاب کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ سیلاب عذاب کے طور پر نازل ہو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ماہ نور میں، ماہ ربیع الاول میں، سیلاب کا عذاب کیوں آ رہا ہے۔ اس کا جواب بڑا سادہ اور سمپل سا ہے کہ دیکھیں، اس مہینے کی جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن لوگوں کی بدعمالیاں وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، یعنی قحط سالی آنا، بارش نہ آنا اور سوکھے کا موسم آنا، یہ بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سیلاب کا آنا بھی بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتی ہے۔ تو اس کی سادہ سی مثال یہ لے لیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پر زلزلے آتے ہیں اور آسمانی آفات نازل ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی جو تحریم وہ ختم ہو چکی ہے، رمضان کی جو برکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، اس مہینے کی برکت، افضلیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پرفتن دور میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔